کہ آج ستمبر کی 1 تاریخ ہے. آج سے روس کے اندر اسلامی بینکنگ نظام شروع ہو گیا. سرکاری سطح پر جو روس کے ولادیمیر پوتن جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے 4 اگست کو سائن کر دیا تھا کہ بلا سودی نظام جو اسلامی بینکنگ ہے وہ سرکاری سطح پر شروع کی جائے گی روس کے اندر. انہوں نے کہا کہ چچنیا ہے، تاتارستان ہے، باشکور توستان ہے، داغستان ہے، یہ 4-5 جگہ ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے وہاں شروع کیا جائے گا، اور جب یہ کامیاب ہوگا تو پورے روس کے اندر شروع کیا جائے گا. تو دیکھ کر ہمیں لگا کہ واقعی آج بھی کہیں نہ کہیں مقبولیت ہے. دنیا آج بھی مذہب اسلام کو کہیں نہ کہیں مان رہی ہے، کہیں نہ کہیں مان رہی ہے. ٹھیک ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، نعمتیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں. تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے. جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ گھر سے لے کے مسجد تک جب آئے ہیں تو راستے بھر میں اور مسجد کے یہ پتھر آپ کی گواہی دیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا ایک بیچارے بوڑھے صاحب تھے، کافی دن کی بات ہے. بوڑھے صاحب تھے، وہ کبھی یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر پڑھ رہے ہوتے تھے. میں دیکھتا تھا، کافی دن کی بات ہے، 20-25 سال پہلے. تو وہ بس نئی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، آپ کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں کبھی وہاں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہ مسجد کا پتھر گواہی دے گا تو میں چاہتا ہوں پوری مسجد ہی میں نماز پڑھوں تاکہ ساری مسجد کے پتھر گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے سجدہ کیا تھا. جذبہ ہے نا، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے کہ عبادت میں ہم کیسے آگے بڑھیں. یہ مسجد کا پتھر گواہی تو دے گا، اور جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں نا وہ جگہ بھی گواہی دے گی. جس زمین پر ٹکڑے پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ فخر کرتا ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر ایک اللہ کے بندے نے سجدہ کیا. ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز ریکارڈ سے اللہ کے باہر نہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. خاص کر کلمے کی برکت سے جب اس کا آخر وقت ہوگا، دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، تو کلمے کی برکت سے انشاءاللہ اس کا اسلام کی حالت میں ہی انتقال ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت دیتا ہے، اور اس کو جاں کرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے نا تو کسی کی روح تو ایک دم نکل جاتی ہے ذرا سی دیر میں، کسی کی ذرا دیر لگتی ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے آخر وقت بڑا مشکل ہے، کیا پتہ یہ گناہ گار ہوں. ایسا نہیں ہے. گناہ گار ہونا یا نیک ہونا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پابندی سے پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے گی، اور اس کو جاں کرنے کی آخر وقت کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور قبر میں جو منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے وہ اچھی شکل میں آئیں گے. چونکہ قبر میں جو منکر نکیر آئیں گے نا، کئی دفعہ انسان جو مردہ ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا.
بہت خوفناک شکل میں آئیں گے، منکر نکیر بہت خوفناک شکل میں آئیں گے، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہوگا پابندی کے ساتھ تو منکر نکیر قبر میں آئیں گے اس سے سوال جواب کرنے، بہت اچھی شکل میں آئیں گے تاکہ ڈر نہ لگے۔ اور کلمہ پڑھنے والے کا حشر اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، اور اس کو نام اعمال بھی شہیدوں کے ساتھ دیا جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کا آخرت میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ جھک جائے گا، اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر حرام فرما دے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی نہروں سے ایسی شراب اور شربت پلائے گا کہ جس سے مہک ہوگی لیکن نشہ نہیں ہوگا، بہت اچھا۔ حوریں اور غلمان استقبال کریں گے، اور کلمہ جو دل سے پڑھنے والا ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ملے گا، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو ہے چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، کوئی پڑھنے میں پریشانی بھی نہیں ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ جب آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں گے نا، اس کے فائدے بہت ہیں، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اور اس کے فائدے بہت ہیں۔ اور جو دل سے پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ راضی ہے، مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے گی، مصیبت آئے گی نہیں آپ کے سامنے، اور اگر آئے گی اللہ کے حکم سے تو اس میں